السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعد بها ان حقہ العظیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنے بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرائے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سیدی مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد مسلک سرکار اعلی حضرت زندہ باد یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد حامل فیض رضائے مصطفیٰ امداد کن صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. All praise is due to Almighty Allah. Durood and salams upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna wa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace, blessings and salutations upon the Anbiya Ikram, Ahl Bayt Athhar, Sahaba Ikram, Khulafai Rashidin, Tabi'in, Tabi'in, Aimma Mujtahideen, Awliya Kamilin, and all those who will follow the path until the last day. We thank Allah subhanahu wa ta'ala through His infinite mercy and through the wasila of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam for blessing us with the tawfiq khair, so that we may remember him and his beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam and pay tribute to the pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to firstly welcome all of you to this online program, which is being globally relayed live by Jamaat Raza Mustafa Bombay. The program has been titled Zikr Ummul Mu'mineen wa Ashab Badr wa Shan Ghawth A'zam. یہ پروگرام جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے عالمی سطح پہ ریلے کیا جا رہا ہے ذکر ام المؤمنین و اصحاب بدر و شان غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے. مجھ سے کہا گیا کہ شان غوث اعظم رضی اللہ عنہ پہ میں کچھ بیان کروں اور خصوصیت کے ساتھ قصیدہ غوثیہ شریف کا ترجمہ اور مختصر تشریح. اب قصیدہ غوثیہ شریف تو ایسا ضخیم عنوان ہے کہ اس میں مختصر کی گنجائش مشکل ہے، اور آج کل فقیر کی مصروفیت اتنی ہے کہ کوئی اور پروگرام نہیں کر پا رہا ہوں. حالانکہ میں خود انگلش میں شاید لاسٹ 42 ڈیز سے تقریر کر رہا ہوں. ہمارے عزیز مزمل بھائی بنگلور نے بھی ریکویسٹ کیا کسی آن لائن پروگرام کے لیے، اور میں نے ان سے بھی معذرت کی، مگر 2 روز پہلے ندیم بھائی کا فون آیا اور اس پروگرام کے تعلق سے ریکویسٹ کیا. میں نے ان سے بھی معذرت کی، کیونکہ مجھے خوب معلوم ہے کہ انڈیا میں علم و حکمت کے شمس و قمر موجود ہے اور ان کے سامنے اس چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر جب انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات کہی تو مجھے فوراً سلطان الفقہا حضرت سیدی محدث کبیر حفظہ اللہ کی بات یاد آئی کہ میں نے کئی بار حضرت کو فرماتے سنا کہ جب کوئی مجھے غوث پاک یا اعلیٰ حضرت کی شان میں بولنے کے لیے دعوت دیتا ہے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں. تو یہی سوچ کے میں نے ان کی دعوت قبول کی، ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس عنوان پہ کچھ زیادہ بول سکوں. مگر مرشد کریم حضور سیدی تاج الشریعہ رہبر طریقت حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان القادری ازہری رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لیتے ہوئے میں کچھ باتیں
عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ مجھ سے یہ کہا گیا کہ زیادہ تر اردو میں بولا جائے اور انگریزی بھی بیچ بیچ میں، تاکہ انگریزی داں حضرات کو بھی کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ As I was saying that time is of the essence to me, and I have not been taking any online programs due to my workload. But since Nadeem Bhai requested that I present the translation and the brief explanation of Qasida Ghausiyya Sharif, I have accepted his request, as I have heard Huzur Sayyidi Muhaddis Kabir often saying that when he is requested to speak in a gathering which is in the remembrance of Ghaus Pak wa ala Hadrat radiyallahu anhuma, he tries never to avoid it and attends these gatherings to attain the blessings. Hence, I am attempting to do the same here, and with the aid of my Murshid Kareem, Huzur Sayyidi Taj Sharia, Imam Akhtar Raza Khan radiyallahu anh, I will attempt to discuss the topic that has been given to me to the best of my ability. I also know well, as I just said in Urdu, that there are many great ulama in India who can do better justice to this topic than I can, especially in the Urdu language, which is not my forte in lectures. But I am putting my trust in Allah and in the blessing of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, and I will attempt, inshallah al-azim, to discuss this topic to the best of my ability. اب کچھ عرض معروف سے پہلے ایک بار سرور دو جہاں محبوب خدا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدی بها ان حقہ العظیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، Almighty Allah says in the Holy Quran, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ In other words, you believe, fear Allah and keep the company of the righteous۔ یہی وجہ ہے کہ ہم محفل ذکر ام المؤمنین و اصحاب بدر شان غوث اعظم رضی اللہ عنہ منا رہے ہیں۔ سچوں کے ساتھ رہنے میں آدمی سچا بن جاتا ہے اور سچوں میں شمار کیا جاتا ہے، چاہے اس کے کچھ خامیاں ہو، مگر سچوں کے ساتھ رہنے میں سچوں میں آدمی شمار کیا جاتا ہے، اور جھوٹوں اور بد مذہبوں کے ساتھ رہنے میں آدمی انہی میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو جس کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ We must understand that by remaining with the righteous and the pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala, a person is also regarded as being righteous, and he is counted amongst the righteous, even though he has some weaknesses. And to remain with liars, with deceitful people, with deviants, with bad mazhab, then a person is counted amongst them as well. And it is obvious that the company that which you keep in this dunya is the company with whom you will rise in the hereafter. Alhamdulillah, ہم مصطفیٰ والے ہیں، غوث خواجہ رضا اور تاج شریعہ والے ہیں، اور ان کے ساتھ اٹیچڈ رہنے سے ہمیں یہ برکتیں حاصل ہے کہ دشمن بھی ہمیں دیکھ کے کہتا ہے کہ دیکھو 12ویں والا جا رہا ہے، دیکھو 11ویں والے جا رہے ہیں، دیکھو غریب نواز والے جا رہے ہیں، بریلوی جا رہے ہیں، تاج الشریعہ والے جا رہے ہیں۔ یعنی دشمن بھی دیکھ کے یہ کہتا ہے، وہ یہ کہہ کے سوچ رہا ہے کہ ہمیں گالی دے رہا ہے یا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، مگر بدبخت یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری یہ شان بڑھائی کہ چاہے اس کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، دشمنوں کو بھی اعتراف ہے، یعنی چاہے اس دشمن کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کو بھی اعتراف ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، اور سچوں کے ساتھ میں ہماری بھی حشر انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ غوث خواجہ اور تاج الشریعہ کے سائے میں رہنے والے آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے قدموں میں رہیں گے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟
ہر خوش عقیدہ سنی مسلمان خوب جانتا ہے کہ غوث اعظم شہنشاہ ولایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے ہیں، فاطمہ زہرا کی آنکھوں کے تارے ہیں، اور ہم سنیوں کی پیر دستگیر اور سہارے ہیں۔ سب جانتے ہیں، ہر سنی یہ جانتا ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ قصیدہ غوثیہ شریف میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس قصیدہ میں کم و بیش 28 یا 30 اشعار ہیں، کچھ جگہوں پہ 28 ہے، کچھ جگہوں پہ 29 ہے، کچھ جگہوں پہ 30 ہے، اور جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ روحانیت اور شریعت و طریقت کا ٹہتا مارتا ہوا ایک نورانی دریا بہا رہے ہیں۔ یہ کلام عربی زبان میں ہے، اور سبحان اللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا، جبکہ غوث اعظم فارس کے رہنے والے تھے۔ میرے غوث پاک، میرے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی فصاحت و بلاغت مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے۔ در حقیقت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا پورا وجود میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ غوث پاک کی زبان مبارک کی چاشنی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکتوں کا گنجینہ ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کی یہ شان ہے کہ کھارے پانی میں کلی فرما دے تو بیر شفا ہو جائے، مولا علی کے آنکھوں میں لگا دے تو فاتح خیبر ہو جائے، اور مولا علی کے لاڈلے امام حسین کے پیارے سیدی ابو صالح کے آنکھوں کے تارے سیدہ ام الخیر فاطمہ کے لاڈلے سلطان الاولیاء محبوب سبحانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ کی دہن میں ڈال دے تو وہ اپنے زبان مبارک سے اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سقانی الحب کسعت الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی، سقانی الحب کسعت الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ عشق نے پلائی مجھ کو وصل دل بھر کی شراب، عشق نے پلائی مجھ کو وصل دل بھر کی شراب، تب کہاں میں نے یہ میں سے آ میری جانب شتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شعر کو کئی معنی میں لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ محبت نے مجھے وصال کے پیالے پلائے، یعنی محبت الہی میری اتنی بڑھ گئی کہ اس محبت سے مجھے وصال یعنی قربت الہی کے پیالے پلائے گئے۔ This شعر سقانی الحب کسعت الوصال فقلت لخمرتی نعوی تعالی، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ saying, and it has many different meanings. It can be said that غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ saying that the love of my Creator Allah subhanahu wa ta'ala allowed me to drink goblets of love, this goblets of Allah's closeness, mercy of Allah's mercy and closeness. In other words, this love of Allah subhanahu wa ta'ala that is in me has become so much, and it has become so powerful that I am able to drink from these goblets of love. اس کے مطلب یہی ایک مطلب میں سمجھا رہا ہوں، اور یہ بھی ایک معنی لیا جا سکتا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یہ بھی ایک معنی ہے سقانی الحب کسعت الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی، اور یہ بھی ایک معنی لیا جا سکتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دل میں جگمگا رہا ہے، میرا دل میں جگمگا رہا ہے، اور جس کے وجہ سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے مجھ پہ خاص کرم فرمایا کہ آپ نے اپنے لعاب دہن میری منہ میں رکھی، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن جب میری زبان میں پڑی تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القادر کو بالکل بے خود کر دیا، عبد القادر بے خود ہو گیا، ایسا غرق ہوا کہ اس محبت نے مجھے وصال کے پیالے پلائے، جس سے قربت الہی کا اعلیٰ منزل حاصل ہوا، اور قرب الہی کا اعلیٰ منزل حاصل ہوا، اور میرے رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے اتنا پلایا کہ میں نے اس شراب محبت کو مزید طلب کیا، کیونکہ شراب وصال وہ ہے کہ جتنا حاصل ہو اتنا ہی بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اور وصال کے بعد وہ مقام حاصل ہوا سرکار غوث پاک کو، اس جام وصال
سے سیراب ہونے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ عبد القادر اب صرف عبد القادر نہیں بلکہ غوث الاغواث، قطب الاقطاب اور بہجت الاسرار بن کے سارے عالم کو جام محبت سے سیراب فرمانے لگے۔ سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ نے غوث پاک کو رب قدیر کی وصال کے وہ پیالے پلائے کہ غوث پاک کو قرب الہی کا وہ مقام حاصل ہوا کہ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں کھاتا نہیں جب تک میرے رب مجھے نہیں کھلاتا، میرا رب مجھے نہیں کھلاتا ہے، اور میں پیتا نہیں ہوں جب تک میرا رب مجھے پلاتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اسی کو میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ سبحان اللہ، یہ فرمانے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ساعت و مشت لنحوی فی قعوس فہمت بسکرتی بین الموالی، ساعت و مشت لنحوی فی قعوس فہمت بسکرتی بین الموالی، دوڑ کر آئی میری جانب پیالوں میں بھری، دوڑ کر آئی میری جانب پیالوں میں بھری، کر گئی سب دوستوں میں اثر مستی میری۔ سبحان اللہ، یہ جو اشعار میں پڑھ رہا ہوں اردو میں قصیدہ غوثیہ کے ترجمہ کی شکل میں، یہ علامہ فیض احمد اویسی کے کچھ لکھے ہوئے اشعار ہیں جو بہت اچھے لگے مجھے، اس لیے عام ترجمہ کرنے کے بجائے ان اشعار کو میں پڑھ رہا ہوں بطور ترجمہ، تاکہ ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے اور اشعار میں وہ جو لطف ہے وہ بھی جو ہے اس سے بھی ہم لوگ جو ہے فائدہ حاصل کرے۔ تو درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ فرماتے سرکار غوث ماب کہ ساعت و ماشت نحوی فی قعوس فہمت بسکرتی بین الموالی، یعنی دوڑ کر آئی میری جانب پیالوں میں بھری، کر گئی سب دوستوں میں اثر مستی میری۔ سبحان اللہ، یعنی وہ شراب بھری ہوئی کاسوں میں میری طرف دوڑتی ہوئی آئی تو میں اپنے دوستوں کی مجلس میں نشائے شراب سے مست ہو گیا، یعنی اس شراب محبت کی نشے میں، یعنی دنیا کی شراب سے اس کو مثال نہ دے، اس کا مثال ہی نہیں، اس کے کمپیریزن ہی نہیں، it cannot be compared to the drink of the dunya. This is the drink of love from the court of Allah subhanahu wa ta'ala, which Ghaus Pak radiallahu anhu is talking about, which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon him through the blessing of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. تو Ghaus Pak فرماتے ہیں تو میں نے اپنے دوستوں میں نے اپنے دوستوں کی مجلس میں نشائے شراب سے مست ہو گیا، یعنی فرما رہے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ جب مجھے وصال الہی حاصل ہو گیا، یعنی مجھے جب قرب خاص حاصل ہوا تو میرے کاسہ دل اب فیضان کا تشت بن گیا۔ My heart became a tray. It became a tray of the mercy and the blessing of Allah that were descending upon me. یعنی جس طرح اگر تشت کو رکھا جائے اور پانی اس پہ ڈالنا شروع کرے، جو جس طرح پانی تشت کی طرف تیزی سے جاتا ہے، اسی طرح وہ شراب وصال میری طبعی کشش سے دوڑتی ہوئی آئی، یعنی میرا شوق جیسا بڑھتا گیا ویسی ہی یہ شراب عشق میرا دل کی طرف جو ہے تیزی سے سمانے لگا۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں، یہی کہ میں پھر اس کو پی کے مست ہو گیا، اور میری جو مستی جو تھی یعنی اتنا یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر کی محبت اور قرب حاصل کرنے کی یہ جو برکتیں ہیں وہ اتنی ہو گئی کہ میں بالکل اس میں مست ہو گیا، اور میری مستی جو تھی ڈھکی چھپی نہیں تھی، یعنی میرے جتنے احباب موجود تھے ان سب نے اس کا مشاہدہ کر لیا، یعنی جتنے موجود تھے جو اقطاب وغیرہ ان سب نے یہ مشاہدہ کر لیا کہ میرا یہ حال ہو گیا، یعنی جتنے اقطاب و ابدال اور جتنے نقبا اور نجبا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مستی کو دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی یہ تمنا بھی تھا، ہر ایک کی یہ تمنا
ہر ایک یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش ہمیں بھی غوث اعظم، ہمیں بھی غوث پاک کے صدقے میں کچھ مل جائے۔ تمام اولیاء پاک کے فیضان کرم کے لیے پیاسے تھے، تمام اولیاء غوث پاک سبحان اللہ کے فیضان کرم کے لیے پیاسے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ پہ کیا عالم اور کیا وجہ طاری ہو گیا سبحان اللہ اس جام محبت پینے کے بعد۔ The awliya Allah saw the condition of سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ and they too now were desiring that all the اقطابs were desiring that they should also get some of the drink۔ تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں سبحان اللہ، اسی کو اعلیٰ حضرت بھی سمجھا رہے، یعنی جب تمام اولیاء غوث پاک کے فیضان کرم کے لیے پیاسے تھے اس عالم کے بارے میں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ یا میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا سبحان اللہ۔ اور سرکار غوث پاک نے جب دیکھا اپنے بصیرت اور ولایت کی نگاہ سے کہ باقی جتنے اقطاب ہیں اس جام کے پیاسے ہیں، تو آپ نے اعلان فرما دیا when غوث پاک saw that all the other اقطابs, all the other awliya are thirsty to attain this beautiful drink that he is attaining, then غوث پاک رضی اللہ عنہ says جب یہ اپنے نگاہ ولایت سے غوث پاک نے دیکھا کہ سب پیاسے ہیں اس جام محبت کے لیے، تو غوث پاک نے اعلان فرمایا، کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے فقلتو تو میں نے کہا فقلتو لسائر الاقطاب لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی، فقلتو لسائر الاقطاب لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی، پس کہاں یہ سب قطبوں سے آؤ سب کے سب، اور مریدوں میں میرے ہو جاؤ داخل جلد اب سبحان اللہ۔ پس کہاں میں نے یہ سب قطبوں سے آؤ سب کے سب، اور مریدوں میں میرے ہو جاؤ داخل جلد اب، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے تمام اقطاب سے فرمایا جو ان کے احباب تھے کہ آپ بھی عزم کرو میرے حال میں آ جاؤ، آپ بھی میرے حال میں آ جاؤ، یعنی رنگ میں، یعنی قادری رنگ میں آپ بھی رنگ جاؤ، قادری رنگ میں تم بھی رنگ جاؤ، یعنی غوث پاک یہ کیوں فرما رہے سارے اقطاب سے کہ آپ بھی میرے حال میں آ جاؤ، یعنی آپ بھی مجھ سے میرے ہاتھوں سے پیے، اس لیے فرما رہے تھے کہ اس شراب وصال کی پینے کے بعد آپ کو وہ بصیرت حاصل ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ باقی جتنے اقطاب ہیں وہ اب تک اس نشہ عرفان سے نہ آشنا ہے، یعنی وہ جتنے باقی اقطاب تھے وہ اب تک اس نشہ عرفان سے نہ آشنا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ شان اور یہ مقام کہ جب آپ نے دیکھا کہ دوسرے اقطاب، جب غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دوسرے اقطاب کو ابھی وہ حاصل نہیں جو مجھے حاصل ہے، تو آپ نے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ آپ طریقت اور روحانیت میں میرے بھائی ہیں، آپ بھی میرے رنگ میں رنگ جاؤ اور فیضان الہی سے سیراب ہو جاؤ۔ تو جتنے اقطاب تھے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فیضان سے وہ منزلیں طے کیے جو اس سے پہلے نہیں کر پائے، یعنی یہ اولیاء اکرام، یہ اقطاب غوث پاک کے وسیلے سے اور غوث پاک اور فیضان غوث اعظم سے وہ منزلیں طے کیے، وہ منزلیں طے کرنے لگے اس جام محبت پینے کے بعد، جام وصال پینے کے بعد، جو اس سے پہلے نہیں کر پائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے ولی ہیں جہاں سے بھی ہے، ہر ایک اگر قرب الہی کا جام پینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو قادری رنگ میں رنگنا ہوگا۔ اسی کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یعنی غوث پاک کی سخاوت اور کرامت کی بارش سے تمام اولیاء اللہ کے باغات سبز ہے، اور ہر سلسلے پہ غوث پاک کی عنایت ہے، کیونکہ ان کے مشائخ نے غوث پاک کی قادریت سے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے باغوں کو سیراب کیا اور اپنے باغوں کو اگایا۔ اب تمام
اقطاب اور اولیاء نے غوث پاک کا حال دیکھا اور ان کے مقام کی بلندی ان کے نظروں کے سامنے بڑھنے لگے تو پیاسے ہو تو تھے ہی تھے، تو پیاسے تھے مگر گھبرا رہے تھے کہ کیا اس شراب وصال کو برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں۔ All the awliya Allah, غوث پاک drank from this love of Allah subhanahu wa ta'ala, from this blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and he said to the awliya, come you too drink with me, come you too drink with me, because he could see that they have not reached the maqam that he is reaching. So he invited them also, but they were also worried because they could see that subhanallah, Ghaus Azam radiallahu anh is being able to withstand this. Will we be able to withstand this? Yani ان کی مقام کی بلندی ان کے نظروں کے سامنے بڑھنے لگا غوث پاک کی، تو پیاسے تو تھے مگر گھبرا رہے تھے، فکر مند تھے کہ کیا ہم اس شراب وصال کو برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں۔ تو میرے غوث اعظم نے یہ بھی دیکھ لیا، سبحان اللہ، غوث پاک نے یہ بھی دیکھ لیا اور دیکھتے ہی فرمایا وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِي، کر کے ہمت سب پیو لشکر ہو میرا تم تمام، کر کے ہمت سب پیو لشکر ہو میرے تم تمام، دے رہا ہے قوم کا ساقی مجھے بھر بھر کے جام۔ سبحان اللہ، کر کے ہمت سب پیو لشکر ہو میرا تم تمام، دے رہا ہے قوم کا ساقی مجھے بھر بھر کے جام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِي، یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے تمام اقطاب سے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، آگے آؤ اور شراب وصال کو پیو۔ اب کیا فرما رہے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آگے آؤ، تمام اقطاب اور اولیاء کو کہ آگے آؤ اور شراب وصال کو پیو، آپ تمام میرے لشکر ہو، یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں خود تم کو پلا رہا ہوں کیونکہ مجھے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا پلایا کہ خوب بھر بھر کے لبا لب بھر کے مجھے پلایا، اب میرے پاس کوئی کمی نہیں، تمام عالم کے اولیاء کو اب پلاؤں گا قیامت تک۔ گویا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ اعلان فرما رہے ہیں اور تمام اقطاب جہاں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ہاتھ بڑھاؤ، یعنی آگے آؤ اور عبد القادر جام سے خوب سیراب، عبد القادر کی اس جام سے خوب سیراب ہو جاؤ، یعنی عبد القادر جو جام پلا رہا ہے اس سے خوب سیراب ہو جاؤ۔ اے اولیاء کی جماعت آگے بڑھو۔ غوث پاک مطلب کیا فرما رہے ہیں؟ اولیاء اکرام کو دیکھے کہ یہ گھبرا رہے، اولیاء اکرام آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا مقام ہے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہ جو شراب وصال حاصل ہوا کیا ہم اس کو برداشت کریں گے؟ تو غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی جماعت آگے بڑھو اور شریک ہو جاؤ جام عشق میں، تم عبد القادر کے ہاتھوں سے پیو، کیونکہ عبد القادر نے ساقی کوثر کے دست پاک سے اتنا پیا کہ اب جس کو بھی پینا ہے عبد القادر کے پاس آنا ہوگا۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ عنہ مصطفیٰ سے لے رہے ہیں اور تمام اولیاء کو دے رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ مصطفیٰ سے لے رہے ہیں اور تمام اولیاء کو دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت قاسم نعمت اور غوث پاک مصطفیٰ کے صدقے میں ولایت کے درجے اور وصال الہی کا شراب بانٹ رہے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ کون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قاسم نعمت جس کے بارے میں میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور یہاں سبحان اللہ میرے مصطفیٰ غوث پاک کو عطا فرما رہے ہیں
کیونکہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت غوث پاک کو عطا فرما رہے، غوث پاک جو ہے تمام اقطاب کو پلا رہے ہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں میرے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ، وَهُمْ وَأَشْرَبُ أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے۔ اس وجہ سے میرے اعلیٰ حضرت اسی کو فرما رہے، اور بالکل حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ یعنی نبی مختار کل ہے، وہی بات جو حضور سیدی تاج شریعہ فرما رہے کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تم ابن ابی القاسم ہے، تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ یا رحمت للعالمین۔ پھر فرماتے ہیں شہنشاہ بغداد، اس کے بعد فرماتے ہیں شہنشاہ بغداد، شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی۔ مست جب میں ہو لیا تم نے میرا جھوٹا پیا، مست جب میں ہو لیا تم نے میرا جھوٹا پیا، میرے قرب و شان کو ہو کب پہنچ سکتے بھلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ عنہ after سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ became drowned in this drink of love, and غوث پاک رضی اللہ عنہ and then shared with the other awliya, he still saying to them that I have reached this level after sipping this drink of love from the court of Allah subhanahu wa ta'ala, that none from amongst you will be able to reach and attain this maqam that I have received. Subhanallah. Sharibtum fadlati min ba'di sukri wala niltum uluwi wattisali. Mast jab میں ہو لیا تم نے میرا جھوٹا پیا، میرے قرب و شان کو کب پہنچ سکتے ہو بھلا، ہو کب پہنچ سکتے بھلا۔ یعنی جب میں خوب اس جام محبت سے سراب ہو گیا اور جب میں مست ہو گیا تو آپ حضرات نے یعنی اقطاب نے میری بچی کچی شراب پی لی، مگر یاد رکھو کہ آپ میرے مرتبے اور رتبے اور میرا رتبہ عالی تک نہ پہنچ سکیں گے، اب بھی آپ میرے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اب اس مستی میں فرما رہے ہیں، اس عالم وجد میں فرما رہے ہیں تمام اقطاب سے کہ چاہے آپ نے میری بچی کچی شراب سے پی اور خوب سیراب ہوئے، مگر اب تک میرے مقام تک نہیں پہنچ پائے۔ میرے عزیزو ذرا سوچئے تو صحیح، سبحان اللہ۔ غوث پاک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پلایا کہ غوث پاک تمام جہاں کے اقطاب اولیاء کو پلا رہے ہیں۔ کتنا پلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک کو کہ تمام جہاں کے اقطاب اولیاء کو پلا رہے ہیں اپنی بچی کچی میں سے، اپنے بچی کچی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب مل کے پی رہے ہیں، مگر کوئی ایسا نہیں جو غوث پاک کا مرتبہ تک پہنچ پایا۔ کیا شان ہے میرے غوث اعظم کی کہ غوث پاک کی بچی کچی پی تو کوئی خواجہ اجمیری بنا، یعنی جو بھی پی، کچھ جو اولیاء اکرام کو جو غوث پاک نے اپنے بچی کچی پلایا کہ غوث پاک کی بچی کچی پی تو کوئی خواجہ اجمیری بنا، تو کوئی اعلیٰ حضرت بریلوی بنا۔ اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ غوث پاک کی بچی کچی کو اپنے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ آج کل ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ غوث پاک غوث اعظم کو مانتے ہیں اور ان کو امام الاولیاء جانتے ہیں، مگر صرف اپنے زمانے کے لیے۔ ایسوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، جب حضرت جنید بغدادی جیسے جلیل و قدر امام 200 سال ان سے پہلے شیخ عبد القادر کا نام سن کے اپنے گردن جھکا رہے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ غوث پاک کل بھی غوث اعظم تھے، غوث پاک کل بھی غوث اعظم تھے اور آج بھی غوث اعظم ہے۔ اس لیے ولی وہ ہے جو غوث اعظم کو غوث اعظم مانے،
ولی وہی ہے جو غوث اعظم کو غوث اعظم مانے، اور ولی وہ ہے جو غوث اعظم کی بچی کچی سے ایک قطرہ کو بھی دنیا کی ہر نعمت سے بہتر سمجھتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کی امام فرماتے ہیں کہ تیرا ذرہ مائے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یمیں سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اقطاب سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ پورا خطاب اقطاب سے ہو رہا ہے، غوث پاک اقطاب سے خطاب فرما رہے اس وقت، اولیاء اللہ کی اس بہت ہی بڑے طبقے سے، بہت ہی مبارک طبقے سے غوث پاک رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے؟ غوث پاک is speaking to the Abdals in this entire discussion, in this entire kalam of his, but at the same time he is giving it as a reminder for us، یہ ہمارے لیے بھی ہے تاکہ ہم سمجھے کہ اقطاب سے جب غوث پاک یہ فرما رہے ہیں تو ہم لوگوں کی کیا گنتی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے، بس اتنا کافی ہے کہ ہم ان کے در کے کتے ہیں، ان کے در کے کتے رہیں، اسی میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اب اقطاب سے فرماتے ہیں سرکار غوث پاک مقامکم العلا جمعا ولكن مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی، تمہارے مقام تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت بلند ہے۔ I understand that your station is very high, your position is very high, but غوث پاک رضی اللہ عنہ is saying that مقامی فوقکم ما زال عالی، he is saying that my position is even more exalted, my position is higher than all of you۔ سبحان اللہ، مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی، شک نہیں اس بات میں ہے، شک نہیں اس بات میں ہے عالی تمہارا مرتبہ، مقامکم العلا جمعا ولكن، شک نہیں اس بات میں، شک نہیں اس بات میں کہ عالی تمہارا ہے، عالی تمہارا مرتبہ، پر میرا تم سب سے بڑھ کر، پر میرا تم سب سے بڑھ کر ہے ہمیشہ مرتبہ، شک نہیں اس بات میں ہے عالی تمہارا مرتبہ، پر میرا تم سب سے بڑھ کر ہے ہمیشہ مرتبہ، مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ یعنی غوث پاک تمام اقطاب سے خطاب فرما رہے کہ آپ سب کا مرتبہ ضرور بلند ہے، لیکن میرا مقام آپ تمام کے مقام سے بلند تر ہے، اور یہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اقطاب سے جو فرما رہے وہ اس سے پہلے والی شعر سے کنیکٹڈ ہے، وہ اس سے پہلے والی شعر سے کنیکٹڈ ہے، سمجھ رہے؟ غوث پاک فرما رہے ہیں ان سے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میری بچی کچی شراب پی تو لی، اور اس کے برکت سے اس کے برکت سے آپ کے درجات میں بلندی ہوئی اور آپ ولایت کی منزلیں طے کرنے لگے، مگر یاد رکھو کہ میرے درجے کو نہیں پہنچ پاؤ گے، میرے درجے کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ غوث پاک نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جیسے جیسے تمام اقطاب اولیاء ترقی کر رہے تھے، یعنی ان کی منزلیں طے ہو رہی تھی، اس شراب وصال پینے کے بعد غوث پاک کی بچی کچی میں سے غوث پاک نے یہ اس لیے فرمایا کہ جیسے جیسے تمام اقطاب اولیاء ترقی کر رہے تھے، غوث پاک بھی ترقی فرما رہے ہیں، غوث پاک بھی ان کی بھی مرتبے بلند ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ان کا بھی مرتبہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جس کسی منزل پہ کوئی اور ولی پہنچتا ہے، غوث پاک اس سے بہت آگے گزر چکے، غوث پاک رضی اللہ عنہ اس سے بہت آگے گزر چکے۔ اس کا مطلب یوں سمجھے، اب میں ایک سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ اس کا مطلب یوں سمجھے کہ مرید جتنا بھی بلند پائے کا ہو، چاہے جتنا آپ بڑا عابد و زاہد ہو، اگر اس کا مرشد شیخ کامل ہے تب میں کہہ رہا ہوں، تو مرید چاہے جتنا ترقی کرے وہ اپنے مرشد کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جتنا ترقی کر رہا ہے مرشد کے سہارے اور مرشد کے صدقے میں ترقی کر رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ اور مرشد شیخ کامل اپنے مرشد کامل کے سہارے مزید ترقی کر رہا ہے، تو مرید اپنے مرشد کے مقام تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب میں اس کو یوں کہوں
تاکہ آپ بھی سمجھ جائے سبحان اللہ کہ حضور سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ ہمارے مرشد کریم ہے اور یقیناً ولی کامل ہے اور شیخ کامل ہے، اور اس زمانے کے محدث اور صوفی زماں حضور سیدی محدث کبیر نے اعلان کر دیا کہ حضور سیدی تاج الشریعہ اس زمانے کی قطب الاقطاب ہے۔ اب چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اس کا ہمیں پرواہ نہیں ہے، مگر سمجھانا یہ ہے کہ سمجھانا ہے مجھے ماننے والوں کو، یعنی سمجھانا یہ ہے ماننے والوں کو کہ حضور تاج الشریعہ نے کہ کتنے مریدین ہیں، یعنی حضرت کے کتنے مریدین ہیں، ملینز میں، اوکے، تاج الشریعہ کے کتنے مریدین ہیں، مگر ان میں وہ بھی ہے جو بڑے پائے کے علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اپنے وقت کے شمس و قمر ہیں، مگر کیا کسی مرید صادق سے آپ نے یہ سنا کہتے ہوئے کہ میں اب اس مقام پہ ہوں کہ میں حضور تاج الشریعہ سے بھی آگے بڑھ گیا؟ کبھی نہیں۔ کوئی مرید صادق، میں لفظ صادق اس لیے بول رہا ہوں، کوئی، اور آپ اشارہ بھی سمجھ لیجئے، کوئی مرید صادق یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا، یہ بالکل نہیں کہہ سکتا، کوئی مرید صادق ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایسا وہی کہے گا جو صرف نام کا مرید ہو۔ یاد رکھو کہ مرشد کامل کی مخالفت زہر قاتل ہے، ہمیشہ یاد رکھو، مرشد کامل کی مخالفت مسائل میں یا فضائل میں یا کسی اور معاملے میں زہر قاتل ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی مرید صادق نہیں کہے گا کہ میں حضور سیدی تاج الشریعہ سے زیادہ ترقی پہ ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے کہ میں ان کی سہارے پہ ترقی کر رہا ہوں، مگر یہ دیکھے کہ وہ کس کے سہارے پہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہر مرید یہ کہتا ہے کہ میں بڑھ ہی نہیں سکتا اپنے مرشد سے، تاج الشریعہ سے میں بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں انہی کے سہارے پہ ترقی کر رہا ہوں، روحانی ترقی۔ مگر یہ دیکھے کہ وہ کس کے سہارے پہ ترقی کر رہے ہیں؟ ارے وہ تو غوث الوقت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کے سہارے ترقی کر رہے ہیں، اور آپ نے خود فرمایا ہے نا کہ چاہے اختر رضا جتنا ترقی کر لے، مفتی اعظم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، مفتی اعظم کو نہیں پا سکے گا اس مقام کو۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہی روحانیت کا اصول ہے، یہی روحانیت میں ادب ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا ہو سکے تو دیکھ اختر باغ جنت میں ہے، ہو سکے تو دیکھ اختر باغ جنت میں اسے، وہ گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر، اور مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اب میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے جو میں ابھی سمجھایا ہوں، اور اب میں سوال کر رہا ہوں کہ مفتی اعظم کس کے سہارے ترقی کر رہے ہیں، کس کے سہارے ترقی فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے سہارے، اپنے مرشد کریم سیدنا ابو الحسین احمد نوری کے سہارے۔ وہ اعلیٰ حضرت، وہ کس کے سہارے ترقی کر رہے؟ وہ حضرت سید شاہ آل رسول مہروی رضی اللہ عنہ کے سہارے ترقی کر رہے۔ تو اب سوچو تو ذرا کہ کوئی مرید اپنے پیر سے آگے ترقی نہیں کر پاتا، اور حضور غوث پاک تو پیر نہیں، صرف پیرانے پیر ہے، اور تمام اولیاء دراصل ان کے مرید ہے۔ اسی لیے وہ فرما رہے ہیں کہ مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، یعنی تمام اقطاب کو غوث پاک فرما رہے ہیں کہ چاہے جتنے بلندی پہ پہنچے، یاد رکھے کہ آپ سب میرے مرید اور میرے خدام میں شامل ہے، اور میرے مقام تک نہیں پہنچ پاؤ گے، کیونکہ یہ جو مقام قطبیت تمہیں ملی ہے وہ میرے واسطے سے ملی ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے، خادم تیرا چیلا تیرا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں سرکار غوثیت ماب سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ شہنشاہ بغداد، انا فی حضرت تقریبی وحدی یصرفنی وحزبی ذو الجلالی، منزل قرب الہی میں ہوں میں یکتا کمال، ہوں ترقی پر صدا کافی ہے مجھ کو ذو الجلال۔ منزل قرب الہی میں ہوں میں یکتا کمال، ہوں ترقی پر صدا کافی ہے مجھ کو ذو الجلال۔ یعنی غوث پاک فرما رہے ہیں کہ بارگاہ الہی میں، بارگاہ تقریب میں، یعنی یہ ایک منزل ہے روحانیت میں قرب الہی کا، اسی کو فرما رہے ہیں غوث پاک کہ اس میں بھی میری ایک منفرد مقام ہے، اور اللہ رب العالمین مجھے پھیرتا ہے یعنی بلندیوں پہ، اور میرے لیے میرا رب ذوالجلال کافی ہے۔ یعنی اس شعر میں غوث پاک اس سے پہلے والے شعر کو مزید سمجھا رہے ہیں کہ مجھے میرا رب اپنے فضل و کرم سے اپنے قرب میں ترقی دیتا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو مستقل ترقی پہ ہے، اسی لیے فرمایا اللہ نے نبی کریم کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک فرما رہے ہیں کہ کافی ہے مجھ کو ذوالجلال جس نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، اور اسی رسول کے واسطے سے میرے رب نے عبد القادر کو بلندی عطا فرمائے۔ اسی کو سمجھاتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حصایا تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حصایا تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب نیکسٹ شعر میں سبحان اللہ حضور غوث پاک اپنے شان مزید بیان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سنیے، فرماتے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ انا البازی انا البازی اشحب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، یعنی انا البازی اشحب کل شیخ، باز سب شیخوں پر ہوں اونچی میری پرواز ہے، باز سب شیخوں پر ہوں، بعض سب شیخوں پر ہوں اونچی میری پرواز ہے، مجھ سے ہے کس پر عطا مجھ کو خدا پر ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ میں ہر ایک ولی پر اس طرح غالب ہوں جس طرح سفید باز جو ہے، فیلکن جو ہے یا ایگل یا فیلکن جو ہے، سفید باز جو ہے تمام پرندوں پر غالب ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ دکھاؤ بتاؤ مجھے کہ ہے کوئی عارفوں میں جس کو میرے جیسا رتبہ عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ باز کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ انا بازی، انا البازی۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے انا البازی۔ سبحان اللہ۔ باز کا لفظ یعنی why did he use the word for a falcon or eagle, for a bird that flies so high؟ باز کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ سفید باز جو ہے ایک ایسا پرندہ ہے کہ باقی پرندوں سے اونچا اڑتا ہے، باقی پرندوں سے اونچا اڑتا ہے اور بہت جلد اونچائی پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی بہت تیزی سے منزل کو طے کرتا ہے۔ تو غوث پاک فرما رہے ہیں کہ تمام اولیاء میں باز اصحاب کی حیثیت رکھتا ہوں، اور جتنی تیزی سے میں منزلیں طے کرتا ہوں میرے رب کی مدد سے اور مصطفیٰ جان رحمت کے سہارے سے، تم میں سے کوئی طے نہیں کر پاتا ہے اور کوئی طے نہیں کر پائے گا۔ یعنی جو باز اونچائی سے دیکھ پاتا کوئی دوسرے پرندہ نہیں دیکھ پاتے، جس سپیڈ سے باز اڑتا ہے کوئی دوسرے پرندہ نہیں اڑ پاتا، اور جو خوبصورتی باز کے پروں میں ہے اور جو طاقت اس کے پروں میں ہے وہ دوسرے پرندوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو غوث پاک اس میں اختاب سے خطاب فرما رہے ہیں، اختاب سے خطاب فرما کے اپنا شان خود بیان فرما رہے ہیں اس شعر میں۔ اور باقی کلام میں آپ نے دیکھا کہ غوث پاک اپنے شان بیان کر رہے ہیں۔ خیال دل میں آ سکتا ہے، خیال گزر سکتا ہے کہ غوث پاک کیوں اپنے شان میں ایک پورا قصیدہ لکھ رہے ہیں۔ اس کا جواب، اس کے کئی جواب ہے، مگر اتنا سمجھ لے کہ غوث الورا غوث پاک رضی اللہ عنہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ غوث الاغواث ہے، اور غوث پاک اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے۔ جب غوث پاک نے اعلان کیا کہ قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، تو یہ غوث پاک نے اپنے من سے اعلان نہیں کیا بلکہ یہ الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے عبد القادر یہ اعلان کرو۔ تب غوث پاک نے یہ اعلان کیا، اور اس قصیدہ میں بھی غوث پاک جو بھی فرما رہے یقیناً یہ الہام ہوا کہ عبد القادر تمہارا رب کا حکم ہے کہ اپنا شان بیان کرو، تاکہ تمام اولیاء سمجھ لے کہ ولایت عبد القادر کے دست پاک سے حاصل ہوتا ہے، اور عبد القادر وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ پاتے۔ اور عبد القادر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طاقت بخشی کہ کوئی ان سے مقابلہ کر نہیں سکتا، اور تاکہ ہر ولی جان لے کہ غوث پاک تمام اولیاء کے سردار ہے، اور سب اس بات کے اعتراف کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غوث پاک کو الہام ہوا کہ کہے میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پہ ہے، تو ہر ولی نے غوث پاک کی قدم ناز کو اپنے گردن پہ لیا، یہاں تک کہ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ عنہ نے سر پہ اور آنکھوں پہ غوث پاک کا قدم ناز لیا، تو سلطان الاولیاء کے صدقے میں
میں آپ کو سلطان الہند کا مرتبہ ملا. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. یہاں ایک بات پہ غور کرے کہ غوث پاک چیلنج دے رہے اور فرما رہے ومن ظافر رجالی اوتیا مثالی، یعنی اولیاء اللہ رجال میں کون ہے میری طرح. یعنی چاہے تم جتنے بلندی کو پہنچ جائے، جتنے بلندی کو تم پہنچ جائے، یاد رہے کہ عبد القادر کی طرح نہیں ہو سکتے ہو، عبد القادر کے برابر نہیں ہو سکتے. میرے عزیز غوث پاک یہاں دراصل ہمیں ایک سبق دے رہے اور اس اعلان میں ایک میسج بھی ہے دنیا کو کہ تم جو چاہے کرے مگر عبد القادر کی طرح تم میں سے کوئی نہیں. یعنی غوث پاک اعلان کر رہے کہ جب عبد القادر کی طرح کوئی نہیں تو عبد القادر کے نانا اور عبد القادر کے آقا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرح کہنے والوں خوب سن لو کہ عبد القادر جو اولیاء میں بعض اشہب ہے، جیسے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ چڑھنا جانتا ہے ویسے ہی اترنا جانتا ہے، جیسے پرواز کرنا جانتا ویسے نیچے اترنا جانتا، جیسے عبد القادر بچانا جانتا ہے وہ جانتا ہے ویسے وہ مارنا بھی جانتا ہے. تو میرے آقا کے گستاخ تم عبد القادر سے نہیں بچ سکتے ہو. میں جیسے اپنے ہر مرید کو دیکھتا ہوں ویسے میں ہر بدبخت کو بھی جانتا پہچانتا ہوں. بعض جس کو پکڑ لے اس کو بچنا مشکل ہے. عبد القادر جس پہ حملہ کر لے نہ وہ دنیا میں بچ سکتا نہ وہ آخرت میں بچ سکتا. میرے اعلیٰ حضرت اسی کو کہہ رہے ہیں کہ الامان کہہ رہے اے غوث وہ تھیکا تیرا، الامان کہہ رہے اے غوث وہ تھیکا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. غوث پاک اپنے آپ کو باز بتا رہے کہ آفتاب بھی سمجھ لے کہ باز ہے اور دنیا میں باقی سمجھ لے کہ وہ باز ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے سرکار غوث پاک وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور 45 یا 50 منٹ کا وقت ہے اور اب تک میرے خیال میں 50 منٹ ہو ہی گیا. ابھی 2 شعر باقی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ 5-8 منٹ میں وہ بھی سمجھا دو. یعنی 10 اشعار میں آج سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو اور باقی اشعار پہ گفتگو ہوگی. غوث اعظم فرماتے قصانی خلتم بتراز عزم وتوجنی بیتجان الکمالی، قصانی خلتم بتراز عزم وتوجنی بیتجان الکمالی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلعت جو ہے بل بوٹے کا پہنایا اور عزم کے وہ خلعت دے اور کمالیت کا اس نے تاج سر پر رکھ دیا ہے. یعنی غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خلعت پہنایا مگر یہ کوئی عام خلعت یا جبہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ خلعت ہے، یہ وہ قربت ہے کہ جس پہ عزم یعنی ارادہ مستحکم کا ایک ڈیزائن ہے اور میرے سر پر کمالات کا تاج رکھا. یہ خلعت عزم وہ ہے جس کے طاقت سے روحانیت کی منزلیں طے کی جاتی ہے. اور سبحان اللہ عزت اور کلام اور عزت اور کمال کا تاج، عزت اور کمال کا تاج غوث پاک رضی کی سر مبارک غوث پاک کی سر مبارک پہ رکھا گیا تاکہ ہر ولی ہر شخص یہ جان لے کہ یہ شہنشاہ ولایت ہے. اور غوث پاک کو جو عدم کی خلعت پہنایا گیا سبحان اللہ اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اگر تمام اولیاء مل کے اس کی برکتیں حاصل کرنے مگر وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو تب بھی تنگ محسوس ہوتا ہے کیونکہ غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک منزل سے دوسری منزل اتنی تیزی سے گزر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خلعت عطا فرمایا مگر دوسرے اولیاء اللہ سب اس میں جمع ہو جائے تب بھی غوث پاک کو یہ تنگ محسوس ہوتا کیونکہ آگے بڑھ رہے. یعنی غوث پاک اتنی جلدی ان مقامات سے گزر جاتے ہیں. مختصر میں شعر کو سمجھا رہا. اسی کو غالباً سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا بفراغت اور ہے، اس کو 100 فرد سراپا بفراغت اور ہے، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا. سبحان اللہ. یہاں ایک بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غوث اعظم امام الاولیاء ہیں اور تمام عالم کے اولیاء غوث پاک کے برکتوں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. اب یہ آخری لاسٹ شعر میں آج کے لیے سمجھا رہا ہوں یعنی جو 10ویں شعر ہے اس کلام کا وَاعْتَلَانِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَاعْتَلَانِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَعَتَانِ سُعَالِي وَاعْتَلَانِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ
وقلدنی واعطانی سؤالی، اور قدیمی راز پر آپ نے مجھے محرم کیا، اور قدیمی راز پر اپنے مجھے محرم کیا، بار پہنایا مجھے عزت اور سب کچھ دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے مجھے اپنے قدیم راز میں مطلع کیا اور میرے گردن میں عزت کا ایک گالن پہنایا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے سرکار غوث پاک کو قرآن کریم کے رموز و اسرار سے آگاہ فرمایا، اور نبی کریم کے صدقے میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو علم غیب کی برکتوں سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث پاک اپنے درسگاہ میں درس دے رہے ہیں اور اپنے نام لیواؤں کے حال سے واقف ہے کہ طوفان میں ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں، غوث پاک کو پکارتے ہیں، یہاں غوث پاک کو علم ہوتا، اپنے دست مبارک اپنے جبہ مبارک میں ڈالتے ہیں اور کچھ دیر بعد جب نکالتے ہیں تو پانی کے بوندے ٹپک رہے ہیں۔ مریدوں نے ہمت نہیں کی پوچھنے کا، دن تاریخ وقت یاد کیا۔ کچھ دن بعد، کچھ عرصے بعد کچھ لوگ بغداد شریف میں حاضر ہوئے تو دیکھا مریدوں نے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں کافی تحفے اور نظر پیش کیے۔ مریدوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں دن فلاں وقت ہم سفر کر رہے تھے سمندر میں، کشتی طوفان میں پھنس گیا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ غوث پاک کو پکارا، ایک ہاتھ نے آ کے کشتی کو اٹھا کے کنارہ پہ رکھ دیا۔ پتا چلا عبد القادر بغداد میں ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ نے عبد القادر بغداد میں ہے، مگر اللہ نے مصطفیٰ کے واسطے سے ان کو وہ علم دیا ہے کہ ہر مرید کا حال ان کے نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ نے ان کو وہ طاقت اور وہ علم دیا کہ عبد القادر ظاہری طور پر ظاہری طور پہ ہاتھ جبہ میں ڈال رہے، مگر حقیقت میں سمندر کے دقیانی میں پہنچ کے اپنے مریدوں کی دستگیری فرما رہے ہیں۔ اور حضور غوث پاک کی کیوں فرما رہے کہ مجھے یہ راز اللہ نے عطا کیا اور عبد القادر کو خوب معلوم ہے جو ہوتا ہے، اس لیے تاکہ سب کو سمجھا دے۔ غوث پاک سب کو سمجھا دے۔ جب عبد القادر کو رب نے اتنا دیا تو مصطفیٰ جان رحمت کو کیا کیا نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر چیز مصطفیٰ جان رحمت کو دیا۔ یقیناً ایسا محسوس ہوتا مجھے، میں انہی باتوں پہ انشاءاللہ العظیم ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ سرکار غوث پاک قصیدہ غوثیہ کے ہر شعر میں اپنا شان اور اپنا مقام بیان اس لیے کر رہے ہیں، اپنے شان اور اپنے مقام اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتا دے کہ عبد القادر اس لیے یہ سب بیان کر رہا ہے، تاکہ قیامت تک لوگ سمجھ لیں کہ عبد القادر کی جب یہ عالم ہے تو عبد القادر کے مولا اور آقا کا کیا عالم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے، عبد القادر سمندر میں ہاتھ بڑھا کے کشتی کو کنارے پہ لگاتا ہے، عبد القادر بیک وقت 70 مریدوں کی گھر میں افطار کرتا ہے۔ عبد القادر کو یہ جتنا تصرف حاصل ہے مدنی تاجدار آمنہ کے لال سیدنا مولانا محمد رسول اللہ کے دست کرم سے حاصل ہے۔ اس لیے جان لو کہ عبد القادر کا دشمن ہے وہ، عبد القادر کا جو دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، اور جو عبد القادر کا پیارا ہے وہ مصطفیٰ کا پیارا ہے۔ وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر ہے، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ قربان جائے میرے اعلیٰ حضرت پر جنہوں نے ہمیں غوث پاک کے دامن سے وابستہ رکھا، محبت غوث الورا سے ہمارے دلوں کو روشن کیا۔ آج جو ہم غوث پاک کو یاد کر رہے، ذکر عائشہ صدیقہ منا رہے، جنگ بدر کا واقعہ بیان کر رہے، یہ سب اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام ہمیں پلا کے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی، اور حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم اور حضور صدر شریعہ جیسے سپاہی تیار کر کے آنے والے نسلوں کی حفاظت کی۔ اور آج بھی حضور اعلیٰ حضرت کا فیضان حضور سیدی تاج الشریعہ کی نظروں سے، حضور سیدی تاج الشریعہ کی نظروں سے ہم پی رہے، چاہے حضرت دنیا سے وصال کر گئے مگر اب بھی حضرت کے نظروں سے ہم پی رہے، حضرت کی محبت میں پی رہے، حضور محدث کبیر کی سہارا سے حاصل بھی کر رہے۔ اور ان دونوں بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان دونوں بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی ارشد رضا کی قیادت میں ہم پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیں قائم دائم رکھے، کیونکہ اس زمانے میں یہی راہ نجات ہے، یہی
غوث پاک تک راستہ ہے، صحیح فرمایا مولانا جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ جمیل قادری سو جان سے قربان ہوں مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان ہوں مرشد پر، بنایا جس نے ہم جیسو کو بندہ غوث اعظم کا۔ اللہ تعالیٰ جماعت رضائے مصطفیٰ کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے، ہمارے مشائخ حضور سیدی محدث کبیر اور قائد ملت حضور اسجد رضا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔